سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ ناظرین، کل ایرانی قوم نے بھی کافی جلدی کی اور خوشی سے باہر نکل آئے کہ شاید یہ فتح حاصل کر لی ہے، مگر ابھی تک جنگ نہیں رکی۔ بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں ان کو قتل کیا گیا، وہاں پہ بمباری کی گئی ہے اور 800 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ اسی طرح لبنان میں بھی یہی حالات ہے۔ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہے۔ سر، یہ بڑا جشن منایا جا رہا تھا، پاکستانی بھی منا رہے تھے اور مبارکباد کے پیغامات چلنے شروع ہو گئے تھے، مگر جنگ تو رکی کوئی نہیں۔ یہ صحیح بات ہے مبارک صاحب۔ دیکھیں، جنگ جو ہے وہ ایرانی تو آپ کو پتہ ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایران نے امریکہ کے گھٹنے وہ کیا کہتے ہیں پاؤں چاٹے، یہ پاکستانی جو کرپٹ لوگ ہیں، کرپٹ ذہن کے لوگ ہیں، جو ان پڑھ جانگری ہے، وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ کئی کمنٹس بھی ایسے دیتے ہیں جو ان پڑھ جانگری لوگ ہیں۔ ایران آخر دم تک، اور ابھی بھی وہ یہی کہہ رہا تھا کہ ہم امریکہ کے ساتھ کوئی جنگ بندی نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے پوائنٹس ہیں، اگر امریکہ اس کو مانے گا تو ہم آگے چلیں گے۔ اس کے پوائنٹس بڑے سخت ہیں۔ امریکہ کہتا ہے جی ہم وہاں جائیں گے، اس کا سارا وہ ایٹمی مواد جو اس نے چھپایا ہوا ہے کہیں وہ نکال کے لے آئیں گے، ہمارے بندے جائیں گے۔ یہ سب یہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو آپ میڈیا وار کہہ لیں، انفارمیشن وار کہہ لیں، یہ جھوٹ قسم کا باتیں کر کے تو ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں ایران کے، جبکہ وہ دوسری طرف وہ کہتے ہیں ہماری ہر چیز سیف ہے۔ آپ دیکھیں کل اس کے وزیر خارجہ نے، امریکہ کے وزیر خارجہ نے کیسے جھوٹ یعنی بلنڈرز ٹی وی کے اوپر مارے۔ تو اس میں سے ایک بھی بات صحیح نہیں تھی۔ امریکہ کے لوگ خود، امریکہ کے اپنے قابل ترین لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ٹرمپ اور اس کا منسٹر آف جو ڈیفینس ہے بول رہا ہے، اور اس نے جھوٹ بولا ہے، قوم کو دھوکہ دیا ہے۔ ہم اس کی امپیچمنٹ کریں گے، اس کو قانون کے تحت اس کو ہٹائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں اس کو فوراً ہٹاؤ، یہ صدر کے قابل نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں امریکہ میں ہو رہی ہیں، ہمارے یہاں نہیں ہو رہی۔ لیکن اس نے بولا کہ پاکستانی قوم چونکہ بکنے والے لوگ ہیں، یہ قوم کی بات نہیں ہم کرتے۔ یہ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں یا بیٹھے تھے یا بیٹھتے رہے ہیں، یہ پکاؤ مال ہوتا ہے، ان کو پیسہ دیا جاتا ہے، جو مرضی آپ اسے کروا لیں۔ ابھی یہ جو دو بڑے چاپلوس انسان ہیں دنیا میں، انہوں نے امریکہ کو کیا کیا وعدے کیے ہیں، امریکہ نے ان کے ساتھ کیا وعدہ کیا ہے، اور یہ ایران کو بیوقوف بنانے کے لیے انہوں نے یہ ساری باتیں اب یہ کرا دیں گے وہ کرا دیں گے، تو ہوا تو کچھ نہیں ہے۔ ایران کے جو لیڈرز ہیں وہ کہتے ہیں بڑے کیئرفلی جو ہے بات کریں گے، اور ہمارے 10 پوائنٹس کے اوپر اگر عمل نہ ہوا تو ہم فوراً اس کو جنگ بندی ختم کر دیں گے۔ مواصل یہ دیکھیں کہ ایران ایک ایسا ملک ہے جو امریکن انٹیلیجنس لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ ایران ایک ایسا ملک ہے، پاکستان میں سیلاب آتا ہے تو یہ وہ کشکول لے کے پوری دنیا کے سامنے روتے پیٹتے پیسہ پیسہ پیسہ۔ اسے بولا ایران ایک ایسی قوم ہے کہ آج تک ایران نے کسی دنیا کے ملک سے پیسے نہیں مانگے۔ یہ آپ دیکھیں کہ مہینے سے اوپر جنگ لڑتے ہوئے نہ ایران میں خوراک کی کمی آئی، نہ ایران کے اندر کسی چیز کی کمی آئی، نہ انہوں نے کسی ملک کو بولا ہماری مدد کرو کھانے پینے میں یا کسی اور چیز میں۔ اتنی غیرت مند قوم دنیا میں مسلمانوں میں نہیں ہے۔ اس نے بولا کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے آپ کو اونچا، ہم سنی، ہم فلاں، ہم یہ وہ ہم بادشاہ۔ اس نے بولا ایران جیسی غیرت مند قوم، اس بندے نے بولا میں نے نہیں دیکھی دنیا میں کہ انہوں نے آج تک کسی سے 1 کلو کوئی چیز نہیں مانگی۔ خود سب کچھ نقصان بھی ان کا ہوا، وہ بولے نہیں، وہ کہتے سب کچھ ہو جائے گا لیکن اب اپنی غیرت جو مسلمان کا اندر ہونی چاہیے اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا جی، ایران کے وزیر خارجہ کا بیان بڑا اچھا تھا۔ اس نے کہا یہ برج اڑا دیں، یہ جو بھی کر رہے ہیں لیکن دوبارہ بن جائیں گے، ہم سر نہیں جھکائیں گے امریکہ کے سامنے۔ امریکہ کو جو بھی دوسرے ممالک ہیں ان کی آزادی رائے کا حق جو ہے وہ جس طرح بھی چاہے دینا پڑے گا، اور انہیں اسی طرح اپنی مرضی سے زندہ رہنا پڑے گا۔ خلاصہ یہ تھا۔ بڑی تعداد میں برج گرا دیے گئے جی، اور کوئی آئل سسٹم جہاں سے ایران کا چلتا تھا جو سب سے بڑا تھا اسے تباہ کیا اسرائیل نے۔ کل 100 سے زیادہ طیارے جو ہیں وہ فضا میں وہاں پہ دندناتے پھرے۔ آپ سر یہ بتائیے جو اثر ہے کہ
یہ جو بھی کچھ کیا، چائنا کا نام لیا کل ٹرمپ نے کہ چائنا نے اہم کردار ادا کیا، لیکن ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا عمل ہو رہا نہیں ہے، لیکن مزید یہ حالات خراب ہوں گے ابھی. اب دیکھیں کہ مقصد یہ جو کچھ ہوا وہ امریکن اپنے ان کے جو لوگ ہیں جو ٹاپ لسٹڈ ذہین لوگ ہیں، اینالسٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی ٹرمپ خود پاکستان کو اس نے کہا کہ تم کسی طریقے سے ایران کو ٹیبل پہ لاؤ، ہمارا جو ہے وہ بہت نقصان ہو گیا، ہماری بڑی بےزتی ہو گئی ہے، اور امریکہ کے اندر جو ٹرمپ کے خلاف ہے بہت بڑا کہتے ہیں کہ وہ جیسے کہتے ہیں سنومی آیا ہوا تھا کہ اس کو ہٹاؤ، اس نے تباہ کر دیا، فوج کو برباد کر دیا، اس نے ہماری عزت مٹا دی. وہ پورا ملک 50 اسٹیٹس کے لوگ ملینز باہر نکلے اور انہوں نے یہ ایک ہم کہیں گے کہ یہ امریکہ کے غیرت مند لوگ ہیں، وہ وہاں پہ جمہوریت ہے مبارک صاحب. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے ٹرمپ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا، پھر الزام کے اوپر ٹھوک دیتا ہے ایران کے اوپر، اور پاکستانی جو ہے وہ تو بکے ہوئے لوگ ہیں، یہ تو چمچے ہیں بہت بڑے دنیا کے. یہ لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی کام اگر کروانا ہے تو پاکستانی سے کروا لو، ان کی جیب میں بھرو، تو یہ فوراً ملک میں بھیج دیں گے، ملک کے ساتھ بھیج دیں گے. یہ تو دنیا کے یعنی بغیرت قسم کے لوگ، دنیا کے دشمن اپنے ملک کے صرف پاکستانی ہیں. تو انہوں نے اس کو بیچ میں گھسیٹا. لیکن آپ دیکھیں کہ ٹرمپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہاں جو امریکہ میں ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، کل بھی ہو رہا تھا، وہ کہتے تم ہٹو، اس کو ہٹاؤ، فوراً پارلیمنٹ کے اندر لوگ لگے ہوئے اس کو کسی طریقے سے ہٹاؤ. تو یہ ساری چیزیں ٹرمپ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کی. پھر الزام جھوٹ، اتنے بڑے جھوٹ، آپ دیکھیں کل کی تقریر، اتنے بڑے، اس سے پہلے دن بولا تھا 90% اڑا دیا گیا سب کچھ. تو ایک مہینے کے بعد کیا 10% اڑا ہے، ایک دن میں 90% اڑا ہے، اور 10% جو وہ کیا تم نے 1.5 مہینے میں اڑا ہے. تو یہ سب جھوٹ تھا نا. نیوی چلی گئی، ایئر فورس چلی گئی، ان کام نے میزائل سسٹم تباہ کر دیا. تو کون میزائل مار رہا ہے، کہاں سے نکل رہے وہ میزائل، آسمان سے تو نہیں آ رہے. یہ ساری چیزیں ایک امریکہ کا صدر اگر ایسی باتیں کرے گا تو لوگوں کو افسوس ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں افسوس ہے، اور امریکہ کے ابھی کلنٹن خود کہہ رہا تھا کہ مجھے افسوس ہوا، میں بھی صدر رہا ہوں 2 دفعہ، لیکن جو کچھ اس نے کیا، دنیا امریکہ کے صدور نے کیے بڑے بڑے کام، لیکن اس طرح نہیں کیے جس طرح اس بندے نے کیا. اور اس کا یہ بھی ذکر ہے کہ اس نے پاکستانیوں کو انوالو کیا. دنیا کے 195 ملکوں میں سے کیا ٹرمپ کو کوئی اور ملک نہیں عزت والا ہوتا جو جس کی وفاداری ہوتی، جس کی کریڈیبلٹی ہوتی، اس کو کہتا. اس نے پاکستانیوں کو بکنے والے لوگوں کو پکڑا. اچھا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ خود ایک قاتل ہے اپنی قوم کی، اور یہ ٹرمپ بھی تو قاتل ہی ہے نا. ایران میں بچے قتل کروا دیے اور بھی لوگوں کے، تو قاتل ظاہر ہے قاتلوں کے ساتھ مل کر ہی کوئی نہ کوئی کاروائی ڈالنے کے چکر میں ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اب محتاط ہو گیا ان سے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ ایران میرے خیال میں ان کے وزیر خارجہ جو ہے وہ بڑا، آپ نے خود بھی نوٹ کیا ہوگا، آپ کا تجربہ بہت، کتنی زبردست طریقے سے وہ بات کرتا ہے، بالکل ڈٹ کے. اس نے بولا دیکھو ایرانی قوم آخر دم تک لڑے گی اپنے ملک کے لیے، ہم گھٹنے نہیں ٹیکیں گے، جو ہمارے مطالبات اگر نہ پورے ہوئے تو یہ پھر جنگ ہوگی، اور اس دفعہ جو جنگ ہوگی وہ بہت خطرناک ہوگی. یہ ایرانی وزیر خارجہ نے بولا. اس کے جنرل نے بولا کہ آپ 1-2 دن اور انتظار کر لو، دیکھو اگر یہ بات کامیاب ہوتی ہے، اگر ہمارے مطالبات مانے جاتے ہیں تو پھر ہم چلیں گے، ورنہ 2-3 دن کے بعد دنیا نئی چیز ایک دیکھے گی. یہ اس کا بیان ہے. نئی چیز کیا ہے؟ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی ایٹم بم بننے دیں گے، اگر ایران نے پہلے ہی بنا لی مباد صاحب تو پھر اس کو کون روکے گا؟ پاسبلی وہ بلاسٹ کر دیں بم جو ہے اپنے دنیا کو دکھانے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ٹرمپ، شاید ٹرمپ کو پتہ نہیں ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے قوم کو جو لڑنے والی ہے مسلمانوں میں، اور وہ آخر دم تک لڑیں گے. بے شک ان کی سب کچھ تباہ کر دو تو پھر بھی وہ لڑیں گے. یہ ایرانی قوم نے کہا کہ ہماری یہ ڈٹرمنیشن ہے کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، ہم روئے پیٹیں گے نہیں، ہم بھوکے ننگے ہو گئے، بچاؤ بچاؤ. اس نے بولا نیور. ایرانی 10 کروڑ مر جائیں گے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. بہت شکریہ سر. جی تھینک یو. اچھا جی، ایران کو جی اس وقت چاروں طرف سے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور امریکہ بڑی تیزی کے ساتھ وہاں پہ اپنی فوج پہنچا رہا ہے. اب
کبھی اسرائیل کا بیان آ جاتا ہے، کبھی امریکن وزیر خارجہ کا بیان آ جاتا ہے کہ اس جنگ میں جو لبنان کے مسائل ہیں وہ علیحدہ ہے۔ کل لبنان میں آج رات بھی اتنی بمباری کی گئی، بتایا جا رہا ہے کہ کافی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے جان کی بازی ہار کے بلڈنگیں اڑا دی گئی، اور اسرائیل آرام سے نہیں بیٹھے گا، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور جن لوگوں کے ذہن میں ہے ہمارے فوری طور پہ، کیونکہ کم ظرف لوگ ہیں، کم سوچتے ہیں، ان کی عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، کچھ ہی شروع کر دیتے ہیں منانی، جیسے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ لیکن جب آپ کسی ملک کو بھی لے لیں، میں ایک دفعہ یہاں پہ جرمنی کی بات ہے پرانی، ایک دوست تھے وہ فوت ہو گئے ہوئے، تو ان کو آگے کسی نے کہا بھائی جان کیا حال ہے، تو میں نے کہا یار آپ کو اس نے بھائی جان کہا، تو وہ کہنے لگا کہنے والا دیکھو کون ہے، گالی نکال۔ تو یہ جو صلح کروانے والا بتا رہے تھے کہ پاکستان ہے، یہ بھی ڈاکو، اور جو آپ کو بھی پتا ہے کہ ٹرمپ ہے وہ بھی ڈاکو۔ فرق دیکھ لیں اگر کسی کو سمجھ آئے، یہ بھی کسی کا صدر اٹھا لاتا ہے، کسی کا اس کی بیوی کو اٹھا لاتا ہے، کسی کے ملک پہ قبضہ کرتا ہے، اور ہمارے ڈاکو لوگوں کی عورتوں کو اٹھا لاتے ہیں، لوگوں کو جیلوں میں بے گناہ سزائیں دی ہوئی ہیں۔ تو ڈاکو، کوئی کچے کے ڈاکو، کوئی پکے کے ڈاکو، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ کسی بھی یورپین ممالک کو بھی یہ کہتے ہیں، اگر جہاں پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی حد تک انسانی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، تو مکمل طور پر کوشش تو ہوتی یہاں پہ اکا واقعات، اس میں سے کسی بھی ملک نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا، اور اس بات چیت پر کہ ایران کے ساتھ بات چیت کروائی جائے۔ جاپان تھا، آسٹریلیا تھا، نیوزی لینڈ تھا، اور کئی ممالک تھے۔ کیوں پاکستان کو اس طرح استعمال کیا گیا؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ جو ہے یہی ہمارے قابو آئیں گے، ایک ہی وہ صف میں کھڑے ہوئے یہ لوگ ہیں۔ دیکھتے کیا ہوتا ہے، چینل کو سبسکرائب کر لے، جڑے۔